تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چلی تھی کہ آج کل جو یہ محبت رسول کا ہمارا تعلق ہے، یہ جو رشتہ ہے، اس کو لوگ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو آپ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، سرکار کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، سرکار ہماری سماعتوں کو کیسے سنتے ہیں، وہ ہماری کیسی فریاد رسی کرتے ہیں؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں عقل کے بل بوتے پر کہ وہ تو معاذاللہ مردہ ہے۔ اب بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، قرآن پاک کی طرف چلیں اگر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں، ایک مقام پر تو یہ ذکر فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، انہیں مردہ مت کہو۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، فرمایا کہ ان کے بارے میں مردہ گمان بھی مت کرو۔ ایک ہے زبان سے کہنا اور دوسرا کیا ہے؟ ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان، اپنے ذہن، اپنے خیالات، ہر طرح سے یہ چیز ختم کر دو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں وہ مردہ نہیں۔ فرمایا کہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں جو ہے ان کی زندگی کا شعور نہیں، وہ زندہ ہیں۔ اور انبیاء کرام پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے، زمین کے لیے حلال نہیں ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، یہ سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عقیدت اور محبت اور احترام والا رشتہ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے سن سکتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے دلائل انبار لگا ہوا ہے اس بات پر۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط رکھیں۔ اب مثال کے طور پر سرکار ہماری سماعت کو کیسے سنتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑی پیاری حدیث ہے حضور علیہ السلام کی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واللہ انی لأراکم من وراء ظہری۔ سرکار علیہ السلام جب جماعت فرما رہے تھے تو صفوں کے اندر کچھ ٹیڑھا پن جو ہے وہ آپ علیہ السلام نے دیکھا۔ صفوں کو درست رکھنا نماز کے اندر یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ نماز کے بعد سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ واللہ انی لأراکم من وراء ظہری۔ فرمایا کہ صحابہ تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے تمہاری حالت سے میں بے خبر ہوں؟ فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں جس طرح تمہیں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور فرمایا کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ فرمایا کہ اللہ کی عزت کی قسم، نہ تو میرے اوپر تمہارے رکوع مخفی ہیں اور نہ ہی تمہارے خشوع مخفی ہیں، یعنی میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں۔ یار رکوع تو ہو گئے سامنے کی حیت ہے، یہ باڈی لینگویج ہے رکوع کہ سامنے نظر آتا ہے بندے کا فعل۔ خشوع جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس سے بھی باخبر ہوں، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے میں اس سے بھی باخبر ہوں۔ ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقبال کہتے ہیں جی مدینے جاؤ تو اتھے جا کے پڑھو تو پھر سمجھ آتی ہے اتھے کی میں پہنچ رہا ہے۔ سرکار نے مسئلہ حل فرما دیا، فرمایا کہ لیس من عابد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھے اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سرکار علیہ السلام، اچھا اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، یا بولنے والا بہت اونچی بولتا ہے اس کی بات پہنچ گئی، یا سننے والا جو ہے اس کا اعلیٰ سماعت اتنا باریک ہے کہ دور کی آواز کو بھی آسانی کے ساتھ سن لے۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل دیکھیں ہمارا بولنا یہ تو یقیناً ہے ہی بہت مدھم، لیکن سرکار کا جو سننا ہے یہ اتنا تیز ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بہت پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنت اور دوزخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کوئی بھی بندہ سوال کرتا ہے جنت اور دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں سوال کرے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، جہنم سے پناہ مانگے اللہ مجھے جہنم سے پناہ مانگ، فرمایا کہ جب 3 مرتبہ میرا کوئی بھی امتی اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جنت کے اندر داخل فرما، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت اس بندے کی دعا کو سن کر عرض کرتی ہے کہ اے اللہ جس نے میرے اندر آنے کی دعا مانگی ہے اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل فرما، اور جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ اسے میرے عذاب سے دور ہی رکھنا۔ یہ جنت، یہ دوزخ، یہ آسمان، یہ چاند سورج کہکشاں، یہ کل کائنات جو ہے یہ میرے نبی کے اس قدموں کا صدقہ بنی ہے۔ جب جنت اور دوزخ کی سماعت یہ ہے کہ ہزاروں میل سے سرکار کے امتی کی فریاد کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتی ہے، تو پھر صاحب جنت کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جب جنت سن سکتی ہے تو پھر صاحب جنت اور مالک جنت کیوں نہیں سن سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کی نا، اللہ نے اپنے کرم کی تجلی ڈالی، بے ہوش ہو گئے، اس کا فائدہ اس کے بعد بھی ان کو نصیب ہوا۔ ان کی جو ہے قوت بصارت بڑی تیز ہو گئی، دیکھنے کی قوت اتنی تیز ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہ سیاہ رات کے اندر، سیاہ پہاڑ پر سیاہ رنگ کی چیونٹی کو، سیاہ رات کے اندر، سخت تاریک رات کے اندر، سخت تاریک جو ہے پہاڑ پر، کالے رنگ کے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کو موسیٰ علیہ السلام ایسے دیکھتے تھے جیسے روشنی کے اندر اپنے ہاتھ پر کوئی چیز دیکھتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کی تجلی ڈالی۔ اب 27 رجب المرجب کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام پر کرم کی تجلی نہیں ڈالی، بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا جانتے ہوئے دیدار کیا ہے۔ اب جس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی کرم کی تجلی ڈالے تو ان کی قوت بصارت اتنی تیز ہو سکتی ہے، اور جس نبی نے اپنے رب کو جانتی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی قوت بصارت کا اندازہ